إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہمارے درمیان علمی شخصیت فضیلت الشیخ مولانا اشتیاق مدنی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس مولانا خالد اشرف سلفی حفظہ اللہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دل عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے آج کے اس اجلاس میں کچھ دین کی باتیں کہنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو اس کا نعم بدل عطا فرما اور مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب نہ سمجھے، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے رسول، آپ میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان سے، یعنی میری جان سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول تب تو آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر اب بات بنی ہے، اب آپ کا ایمان ہو، اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے نبی، اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے تو اپنے پیغمبر، اپنے نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے ہیں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی
بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور والناس اجمعین، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھ لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر 8 قسم کا تذکرہ کیا ہے، اور فطری طور پر لوگ ان 8 قسموں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور قبیلے کے لوگ اور وہ مال جو تم نے کما کر رکھا ہوا ہے اور وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے حکم کے آنے کا انتظار کرو، یعنی اللہ کے کسی عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ہم اور آپ اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد، اپنی دولت، اپنی مال و دولت، تجارت، کاروبار، حویلیاں، ان چیزوں کو جب تک محبوب نہ سمجھتے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اگر ہم محبوب سمجھتے ہیں اپنے باپ کو تو ہم مومن نہیں، بیٹے کو سمجھتے ہیں زیادہ تو مومن نہیں، کاروبار کو زیادہ محبوب سمجھتے ہیں تو مومن نہیں۔ جب ضرورت آئے رسول کے لیے تو ان تمام چیزوں کو رسول کی محبت میں قربان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیا ہے؟ سچی محبت کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت، رسول کی اتباع، رسول کی فرما برداری ہی دراصل اللہ کی فرما برداری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ کو چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، جب میری اتباع و پیروی کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے رسول کی اتباع ہی سچی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں میرا پیغمبر، میرے نبی، میرا رسول دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو میں دوں اسے، بلکہ یہ کہا جو میرے نبی، میرے پیغمبر دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی زبان سے کبھی بھی کچھ نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں تو وہی جو جبرائیل امین پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہم اور آپ کریں، یہی سچی محبت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کی جب یاد آتی ہے تو ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے آتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر، لیکن کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ہم بھی رخصت ہو جائیں گے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا داخلہ جنت میں فرمایا تو جنت میں تو آپ بہت اعلیٰ مقام میں، آپ امام الانبیاء، وہاں کیسے ملاقات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ خاموش رہے۔ جبرائیل امین آتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. انعام کن پر ہوا ہے؟ کن لوگوں پر؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. وحسن اولئک رفیقا، یہی لوگ بہترین ساتھی ہیں. معلوم یہ ہوا اگر ہمارا نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں نبی کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی اگر ہم جنت میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ورنہ صرف دم بھرنے سے کہ ہم سے زیادہ نبی کو کوئی نہیں مانتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو جنت کی خوشبو بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے اور وہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ایمان والوں کو عزیز ہے. نبی کا مقام و مرتبہ، نبی غضب میں بولے تو قانون، نبی خوشی میں بولے تو قانون، نبی چلے تو قانون چلے، نبی ٹھہر جائے تو قانون ٹھہر. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع و پیروی کس طرح کرتے؟ ایک حدیث پاک، اس کے بعد ایک واقعہ محبت کی مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کرو چونکہ پروگرام مختصر ہے. ابو داؤد کی روایت ہے حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ. خریم یہ بڑا پیارا نام آپ اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہیں. خریم اسدی رضی اللہ عنہ نوجوان صاحب. آج کے نوجوانوں کو دین کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. ان کے بالوں کو دیکھ لیجئے، ان کے کپڑوں کو دیکھ لیجئے. یہ بھی تو نوجوان صحابی خریم اسدی رضی اللہ عنہ وہ موجود نہیں ہے. صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریم اسدی رضی اللہ عنہ کی تعریف کی لیکن کہا کاش بڑا اچھا ہوتا، بہت ہی اچھا ہو جاتا اگر خریم اپنے بالوں کو تھوڑا چھوٹا کروا دیتے اور اپنے پائجامے کو ٹخنے سے اوپر کروا دیتے تو بڑا ہی اچھا ہوتا. بڑا ہی اچھا نوجوان ہے. خریم اسدی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف آج کر رہے تھے لیکن نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے. خریم اسدی رضی اللہ عنہ نے بالوں کو کٹوا دیا اور اپنے ازار کو جو ہے ٹخنے سے اوپر کر لیا. اس کے بعد پوری زندگی ان کا ازار، ان کا پائجامہ، ان کے لنگی کبھی بھی ٹخنے سے نیچے نہیں ہوئی ہے. آج قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے ہمارا، ہم موت کے قریب ہے لیکن پھر بھی غرور اور تکبر میں آج ہمارا ازار اور پائجامہ جو ہے ٹخنے سے نیچے گھسیٹ رہا ہے. پھر بھی ہم سے زیادہ نبی کو کوئی نہیں مانتا. یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ بہت ہی زبردست خواب دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی آتا ہے جہنم میں لے جاتا ہے، جہنم کے قریب بیٹھا تو ڈر جاتے ہیں. میں اشارہ کر رہا ہوں ڈر جاتے ہیں. ان کی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہے، نکاح میں ہے. وہ اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مجھے ہمت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ میرے بھائی نے ایسا خواب دیکھا. عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں جواب دیا، خالی کہا کاش عبداللہ ابن عمر بہت ہی اچھا نوجوان ہے لیکن کاش وہ تہجد گزار ہو جاتا. بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر اس کے بعد پوری زندگی ان کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. آج ہم قرآن کریم کی آیتیں سنتے ہیں، نبی کے فرامین سنتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں لیکن نہ جانے کتنی نمازوں کو ہم اور آپ ضائع و برباد کر رہے ہیں. بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو آج کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نماز چھوڑنے سے. یہ حال ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. ایک شخص میرے بھائیوں وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اور آپ اتباع و پیروی کریں، یہی ہمارے اور آپ کے لیے سچی محبت کی دلیل ہے. ورنہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اس کا اخلاق و کردار صحیح نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہا ہے، آپ جان لیجیے وہ جھوٹا شخص. کیونکہ اللہ نے کہا جو میرے پیغمبر دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ.
آج لوگ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کائنات کیا دیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی کا خلاصہ کر دیا آپ نے یہ کہہ کر لن تصلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، لوگوں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، یعنی اگر تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہو گے، اس کو پکڑے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ آج لوگوں نے قرآن کو چھوڑا، لوگوں نے نبی کے فرامین کو چھوڑا، تو آج صراط مستقیم سے بھٹک گئے اور وہ شیطان کے راستے پر چل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کس طرح محبت کرتے تھے اور صحابیات کس طرح محبت کرتی تھی۔ ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر بنو دینار کی ایک عورت سجدے میں گر جاتی ہے، اے اللہ اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ ایک نوجوان آتا ہے، دیناریہ سجدے سے سر اٹھا، کہا کیا بات ہے؟ کہا تیرا باپ میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کے بارے میں سوال نہ کیا، یہ بتا کہ فاطمہ کے باپ کا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ خیریت سے ہے۔ دیناریہ پھر سجدے میں چلی جاتی ہے، دوسرا نوجوان آتا ہے، دیناریہ سجدے سے سر اٹھا، کہا کیا بات ہے؟ کہا تیرا بھائی میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ نوجوان نے کہا الحمدللہ خیریت سے ہے۔ پھر وہ سجدے میں چلی جاتی ہے، اے اللہ اسلام کا جھنڈا بلند رکھنا، اسلام کا جھنڈا جھکنے نہ پائے۔ ایک نوجوان آتا ہے، دیناریہ تیرا لخت جگر، تیرا جگر کا ٹکڑا، تیرا بیٹا میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ دیناریہ نے کہا یہ بتا کہ آمنہ کے لال کا کیا حال ہے؟ عبداللہ کے لخت جگر کا کیا حال ہے؟ نوجوان نے کہا کہ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ سجدے میں گر جاتی ہے، پھر دعا کرتی ہے اللہ اسلام کا جھنڈا جھکنے نہ پائے۔ ایک اور نوجوان آتا ہے، دیناریہ سجدے سے سر اٹھا، تیرا شوہر میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا، زندگی بھر کا ساتھی۔ سنبھل کر بولی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ بتاؤ کہ خدیجہ کے شوہر کا کیا حال ہے؟ اما عائشہ کے شوہر کا کیا حال ہے؟ اما عائشہ کے شوہر کا کیا حال ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے الحمدللہ خیریت سے ہے۔ وہ دیناریہ کہتی ہے، بنو دیار کی عورت کہتی ہے نہیں مجھے چل کر دکھاؤ، میری ملاقات کراؤ نبی کائنات سے۔ بنو دیناریہ اس نوجوان کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کو ہٹایا جاتا ہے، نبی کائنات کے چہرے انور کا دیدار کرتی ہے اور چیخ کر کہتی ہے کل مصیبت بعد اجل، آقا میں نے آپ کے چہرے کا دیدار کیا، میں اپنے گھر کی جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، باپ کی شہادت، بھائی کی شہادت، بیٹے کی شہادت، حتیٰ کی شوہر کی شہادت کو میں بھول گئی۔ چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن ہاتھ سے نہ چھوٹے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔